حر بن یزید ایک شخص تھا۔ حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے امام حسین کے پاس گئے۔ اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کربلا۔ فرمایا بس یہی ہے، میں لگا لو یہیں پر۔ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ روکے کیوں نہیں؟ ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا، پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا۔ پھر لوگ کہیں گے کہ کوئی نکلا نہیں تو ہمیں بھی نہیں نکلنا چاہیے، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ اور کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کوئی بات شروع کی، عمر بن سعد کہنے لگے، تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمیں جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آؤ۔ اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز ادا کریں گے اور اس میں درود شریف پڑھیں گے، اس نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، کیسا انداز ہے، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے بھی۔ امام حسین نے کربلا حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگے کہ مجھے جو حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حالت آپ کے حق میں درست نہیں ہے، آپ نہیں رک رہے۔ امام رک گئے اور کہنے لگے ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر دی۔ حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا بھائی تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں، پر ہمارا دل تو مانتا نہیں کہ مصطفیٰ کے نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی، 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب کی نماز۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، آپ بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے؟ 2 ہی باتیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی، بیعت تو میں نہیں کروں گا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو ایک بندہ چند میل پہ گیا اور کہا وہ نہیں مان رہا، تو حسین ابن علی میں زیادہ دیر نہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے ان کا، بس بند کرو پانی، بلیک میل کرو، کھانا پینا نہیں ملے گا، چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ تو خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا، جب یہ لفظ کہے نہ دوبارہ تو پھر۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیجا، آدمی سے کہا اور بھیجا کہ حر بن زیاد لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں۔ محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا۔ وہ لشکر لے کر آیا، رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات میں پھر جنگ کریں گے، یہ آپ بیعت کریں گے، یہ 2 ہی باتیں ہیں، جنگ کریں گے۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کروں گا، باقی جو تمہارا مراد ہے وہ ہے۔ شمر ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا انداز ہے امام حسین؟ فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتہ تو ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتہ ہے کہ رزلٹ ہے، 72 اور ہزاروں کا کیا مقابلہ، ایک رات مجھے دے دو۔ میں ملک سے ہاتھوں میں عرض کر کے میں کیا اس سے پوچھوں صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں، میرے بھائی بھی شہید ہیں، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو، اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی، مجھے موقع دو۔ اور دنیا کے اصول ہے کہ جب کوئی موقع مانگتا ہے تو اسے موقع دیا جاتا ہے۔
یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ہر بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا نہیں، بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا۔ موقع دیا۔ ہر بن یزید نے پھر منت کی، کہا حضور آپ مہربانی کریں، مان جائیں۔ فرمایا ماننے والا کیوں نہیں ہو، بہت مشکل سورج چڑھا ہے، 10 محرم کا دن ہے، جمعے کا وقت۔ جناب سیدہ امام حسین سلام نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے اور لمبی نماز ادا کی۔ سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام حسین علیہ مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو ہر بن یزید عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگا کہ واقعی حسین سے لڑو گے، پتہ نہیں کیوں ہے۔ اور عربی میں پھر انہوں نے کچھ کہا، تم نے نہیں پڑھا، تمہاری آنکھیں بند ہیں کیا، تمہیں نہیں پتہ۔ کہنے لگا چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ ہر بن یزید کہنے لگا پھر میرا بھی فیصلہ سن لو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ سبحان اللہ، حکومت نہیں چاہیے مجھے، امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں۔ ہر بن یزید ایڑی لگا کے یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے امام حسین کو روکا۔ امام حسین کے نام پہ پہلا سر بھی انہی کا کٹا، لیکن یزید کی خبر پر لعنت بھی کوئی نہیں برساتا۔ اس کا محل تھا بہت بڑا، لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں ہر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اور اب ہم اکیلے ہوں بن یزید، ہم کہتے ہیں ہر بن یزید رضی اللہ عنہ، اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حر کی۔